برگِ خزاں قسط نمبر 12۔ اچانک نامعلوم سمت سے گولیاں چلنے کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ سارنگ بری طرح ٹھٹکا۔ اسے اپنے چہرے کے بالکل قریب سے گولیوں کی صاف جھپک محسوس ہوئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا اونٹ بری طرح چلایا اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ گولیوں کی خوفناک گھن گرج نے اسے یکدم بدحواس کر ڈالا تھا، جسے سارنگ نے اپنے حق میں بہتری سمجھا تھا، مگر وہ اونٹ کی اچانک تیز رفتار سے بوکھلا بھی گیا تھا اور اس کے اونچے مخروطی کوہان سے چمٹا ہوا تھا۔ اس میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ وہ فائرنگ کرنے والوں کو گردن موڑ کر دیکھ لے۔ اچانک اس کے عقب میں پھر فائرنگ ہونے لگی اور ساتھ ہی گھڑگھڑاہٹوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ اب اس کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ اسے اس بات کا پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ انڈین بارڈر سیکورٹی فورس والوں کی نظروں میں آ گیا ہے، جو اب تیز رفتار جیپوں میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ عقب سے اب مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور سپاہی کی اس مخصوص صورتحال پر سارنگ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ عقب سے اندھا دھند برسائی جانے والی گولیاں اسے لگ سکتی تھیں، مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ابھی تک ایسی مہلک اور بھولی بھٹکی گولی سے بچا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے زیادہ دیر تک ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اس کا اونٹ رکے بغیر دوڑتا رہے۔ مگر اچانک ایک گولی اس سکے صحرائی جہاز کو لگ گئی۔ پھر نہ جانے اس کے اونٹ کو کتنی گولیوں نے زخم پہنچایا کہ دوسرے لمحے وہ دل دہلا دینے والے انداز میں زور سے چیخا اور ڈھاتا چلا گیا۔ یہ تو شکر ہوا کہ سارنگ اس کے گرتے ہوئے پہاڑ جیسے وجود تلے آنے سے بچ گیا۔ اونٹ کے اچانک لڑک کر گرتے ہی سارنگ کو بھی لٹکنا کھاتا ہوا ریت میں خاصی دور تک چلا گیا۔ اس کا دماغ بری طرح جھنجھنا کر رہ گیا تھا، مگر اس سے چند خراشوں کے سوا کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ مگر یہ کیا کم تھا کہ وہ اب اپنے نامعلوم حملہ آوروں کی گرفت میں جانے والا تھا۔ ریت اس کے منہ، آنکھوں اور نتنوں میں گھس گئی تھی۔ وہ بھی اپنا ریت سے اٹا چہرہ جھٹک رہا تھا کہ اچانک کئی آہنی نالوں کو اس اپنے وجود میں چبھن محسوس کی اور بے اختیار اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ سب 6-7 کی تعداد میں تھے اور ان کے جسموں کی مخصوص وردی انہیں سرحدوں کا نگہبان ثابت کر رہی تھی۔ یہ لوگ انڈین بارڈر سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے۔ ان کے چہروں پر حد درجہ صفاقی اور درستی چھائی ہوئی تھی۔ قریب ہی ان کی 2 مٹیالے رنگ کی بغیر ہڈو والی جیپیں کھڑی تھی۔ سارنگ کا دماغ ہنوز چکرا رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کوئی غلط حرکت کی تو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں صفاقی سے کہا۔ سارنگ اپنا سر جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اب بری طرح دھک دھک کر رہا تھا اور وہ ہراساں سی نظروں سے ان سب کے قہر آلود چہروں کو تکے جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی صفاقی درستی کھنڈی ہوئی تھی۔ مدن، اس کی تلاشی لو۔ مان ان میں سے ایک نے، جو وردی پر لگے مخصوص اور اضافی پھولوں کی وجہ سے خود فیلڈ آفیسر لگتا تھا، اپنے ایک ساتھی سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، مگر سارنگ کے پاس ایک چھوٹے سے شکاری چاقو کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تب اس ملٹری آفیسر نے ذرا آگے بڑھ کر سارنگ کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کا ہاتھ بھاری ثابت ہوا۔ تھپڑ کھا کر سارنگ چند قدم پیچھے کو لڑکھڑا گیا۔ وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور ریت پر گر گیا۔ فوجی آفیسر کے چہرے پر کرخت کی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی جیتھری کی مہیب نال ریت پر کمر کے بل گرے سارنگ کے سینے سے لگا دی اور لبی پر انگلی رکھ کر صفاقانہ غراہٹ سے بولا، کون ہو تم؟ اور اس طرح مجرمانہ انداز میں تم نے سرحد پار کرنے کی جرت کیسے کی؟ سارنگ بیچارہ بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ اسے صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس تھا، تاہم وہ لیٹے لیٹے اس سے لرز سی آواز میں بولا، میں ایک تھری واسی ہوں، میرا اونٹ بے قابو ہو گیا تھا اور بکواس بند کرو اپنی۔ وہ آفیسر زور سے گرجا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے قریب کھڑی جیپوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اپنے افسر کا مخصوص اشارہ سمجھتے ہی سارنگ کو دبوچ کر اٹھایا اور جیپ میں لاد کر اپنی چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوکی زیادہ دور نہ تھی۔ یہ ایک گارے مٹی کی نیم شکستہ سی مستطیل نما عمارت تھی، جس کے چاروں کونوں پر 6x6 کی گول کوٹھڑی نما مورچے بنے ہوئے تھے، جن کے روشن دانوں کے اندر سے اسٹرنگ گنوں کی نالیاں جھانک رہی تھی۔ ایک جانب بڑا سا انڈین ملٹری ٹرک بھی کھڑا تھا۔ سارنگ کو نیچے اتارا گیا۔ سارنگ نے دیکھا عمارت کی چھت پر بھی ریت کی بوریوں سے مورچے بنائے گئے تھے۔ وہاں بھی چند اہلکار موجود تھے۔ ایک دو نے اپنے ہاتھوں میں طاقتور دوربینیں بھی پکڑ رکھی تھی۔ چھت کے عین وسط میں انٹینا بھی نصب تھا اور ایک چھوٹا سا لاسیل کی رابطے کے لیے ٹاور بھی نظر آ رہا تھا۔ سارنگ کو رائفل کے کندے مار کر عمارت کے اندر لایا گیا۔ وہ ایک بڑے کمرے سے گزر کر ایک پتلی سی سیلیں زدہ راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے اسے ایک دوسرے نسبتاً تنگ و تاریک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ یہ لوہے کا سلاخدار دروازے والا کمرہ تھا، جس کے وسط میں ایک آئرن سٹول رکھا ہوا تھا اور چھت سے ایک کنٹوپ سا جھول رہا تھا۔ کمرے میں ان دونوں اشیاء کے سوا کچھ نہ تھا، روشن دان تک نہ تھا۔ سارنگ کو دھکیل کر سٹول پر بٹھا دیا گیا۔ سارنگ بری طرح پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار تھا
وہ سب اندر داخل ہو کر اس کی طرف کیناتوز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آفیسر بھی دونوں ٹانگیں پھیلائے اس کے سامنے کھڑا اسے غضب آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، پھر اچانک سارنگ کو ایسا لگا جیسے عین اس کے سر پر روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ اسے اپنی آنکھوں میں شدید چبھن کا احساس ہونے لگا۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپنا چاہا، مگر آنن فانن اس کے دونوں ہاتھوں کو پشت پر کس کر باندھ دیا گیا، بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں بھی اسٹول کے ساتھ مضبوطی سے کس دی گئی۔ اب وہ اس اسٹول دونوں لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ سارنگ کو اب روشنیوں کے امڑتے ہوئے سیلاب کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ اچانک امڑتا ہوا سیلاب عین اس کے سر کے اوپر جھولتے کن ٹوپ کی کارستانی تھی، جس کا مرضی کے مطابق زاویہ بدلا جا سکتا تھا۔ اچانک سارنگ کے کانوں میں فوجی افسر کی درشت آواز گونجی، اب میں جو پوچھوں اس کا بغیر رکے جواب دیتے جانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ایک ساتھی اہلکار کو مخاطب کر کے بولا، اشوک، صندوق ادھر کرو اور اس میں سے ایک کانٹوں والا ہنٹر نکال کر دو۔ یس سر، اشوک کی مستعد آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ میں تھری واسی، تھر کا رہنے والا ہوں، سارنگ نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی پاکستانی ہو؟ ہاں۔ تمہارے اور کتنے ساتھیوں نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں اکیلا ہی تھا۔ تم سمگلر ہو یا جاسوس؟ نہیں، میں تو محض راستہ بھٹک کر ادھر نکلا ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ سارنگ نے بھی اتنا ہی جواب دیا تھا کہ اچانک اس پر جیسے کانٹے دار ہنٹروں کی بارش شروع ہو گئی۔ کمرہ سارنگ کی اذیتناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ خاردار ہنٹر کی پے در پہ ضربوں نے اس کے وجود کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور وہ سٹول سمیت سیلہ زدہ فرش پر گر گیا تھا۔ درد اور کرب کی روح کش لہریں اسے اپنی رگیں کاٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں تو اب چیخنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مزن، اشوک، اسے ہوش میں لاؤ، انڈین آفیسر کی تحکمانہ آواز گونجی۔ اس نے ہاتھ روک لیا تھا اور بھینسے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ سارنگ سٹول سمیت بندھا ہوا فرش پر بے سود پڑا تھا۔ اسے سیدھا کر کے پشت سے سہارا دے کر بٹھایا گیا، پھر ایک پانی سے بھری بالٹی اس کے چہرے پر اچھال دی گئی۔ سٹول کو کسی مخصوص طریقے سے فرش پر نصب کر دیا گیا تھا تاکہ سارنگ کا وجود سٹول پر صرف جھول کر رہ جائے، مگر وہ گرے نہیں۔ 2-3 بالٹیاں پانی کے سر پر انڈیلنے کے بعد سارنگ کو ہوش آ گیا اور اب وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس میں تو اب بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اب جو میں بولوں تم نے وہی دہرانا ہے، ورنہ تمہارے ہاتھوں پیروں کے سارے ناخن کھینچ دیے جائیں گے۔ انڈین افسر کی شفاق آواز گونجی اور ایک بار پھر سارنگ بری طرح دہشت زدہ نظر آنے لگا۔ تم پاکستانی انٹیلیجنس کے ایک جاسوس ہو اور غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ جھوٹ ہے، سارنگ نے وحشت زدہ ہو کر کہا۔ ایک سرسراتی آواز گونجی، مرلی، جمبوری لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سارنگ کو یوں لگا جیسے اس کے پیر کے ایک انگوٹھے کو کسی آہنی جمبوری سے پکڑ لیا ہو۔ پھر اچانک ہی ایک جھٹکے سے کسی نے اس کا ناخن اس آہنی جمبوری سے کھینچ لیا۔ اذیت کی ایک قیامت خیز لہر اس کی وجود کو چیرتی ہوئی روح تک اتر گئی اور وہ ایک دلفراز چیخ مار کر سٹول پر بیٹھا بری طرح تڑپنے لگا۔ سٹول زمین کے ساتھ نصب کر دیا گیا تھا اور وہ سٹول سے بندھا ہوا تھا، ایسے میں اسے پوری طرح سے تڑپا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ماہی بے آب کی طرح تڑپ تڑپ کر ہی تکلیف کے احساس کو ذرا کم کیا جا سکے، مگر ظالم اسے تڑپنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب تکلیف اور زیادہ محسوس ہونے لگی۔ سارنگ کا پورا وجود جانکاری کے عالم میں تڑپنے لگا۔ ناخن کھینچے گئے انگوٹھے سے بھل بھل خون جاری تھا اور سارنگ کو جیسے تشنج کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ انڈین آفیسر اور وہاں موجود دیگر اہلکاروں کو قہر و غضب کے عالم میں دھمکی اور گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے اندر اس کی روح کش اذیت نے یکایک آتش فشاں کا روپ دھار لیا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ جنون، جوش، خیز اور اذیتناک تکلیف سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور پھر اس کا سر سٹول پر بندھے بندھے ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی دن سے سدھورا اپنے شوہر کی طرف سے کھٹک گئی تھی، مگر اس نے سر دست اپنے شوہر سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر وہ خود اس سے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ پھر یہ اس سے اگلے دن کا ذکر تھا۔ دونوں میاں بیوی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ پرویز نے سگریٹ سلگائی اور 2-3 گہرے کش لینے کے بعد سدھورا سے بولا، سدھورا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن تم سے کہا تھا کہ میں بعض تلخ حقیقتوں کا ایک دن سمجھوتے کے تحت سامنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ جس طرح میں تمہارے کام آیا اور تم سے شادی کر کے تمہارے ہونے والے ناجائز بچے کی جائز صورت بناؤں، تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی میرے کام آؤ۔ سدھورا کے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل میں جیسے ایک گھونسا لگا۔ پرویز کا بار بار یہ جتانا کہ اس نے اس سے شادی کر کے اس پر احسان کیا ہے اور اس کے ہونے والے بچے کو باپ کا نام دیا، سدھورا کے لیے ہمیشہ ذہنی اذیت کا سبب بنا تھا، مگر وہ جواباً کسی قسم کی
تلخ گوئی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بدستور خاموش رہی۔ اپنی بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں نا سدھورا؟ مان پرویز سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر دھوئیں کی کسی مغلے فضا میں بکھیرتا ہوا بولا۔ اس کی نظر سدھورا کے گمسم سے چہرے پر مرکوز تھی۔ جی ہاں، سدھورا کے حلق کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلا۔ سدھورا، یوں تو میں ایک ہوٹل کا مالک ہوں، مگر سچی بات ہے کہ مجھے ہوٹل سے کوئی خاص آمدنی نہیں ہوتی۔ تو میری بیوی ہو اور میری ہمراز بھی ہو، اور اب جو میں تمہیں بات بتانے والا ہوں، مجھے یقین ہے تم اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی بہتری کی خاطر بات کسی سے نہیں کرو گی۔ اتنا کہہ کر تھما، پھر بولا، میرا اصل دھندا منشیات فروشی کا ہے، اور میرے شہر میں منشیات اور جوئے کے کئی اڈے بھی ہیں۔ اس نے جیسے انکشاف کیا اور سدھورا اندر سے دہل سی گئی۔ وہ چونک کر پرویز کا چہرہ تکنے لگی۔ یہ سوچ کر اس کا دل گھٹ رہا تھا کہ وہ ایک منشیات فروش کی بیوی تھی۔ سدھورا، اس بھرے پورے شہر میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی ایک چھوٹا سا گوٹ نہیں جہاں برائے نام اخراجات ہوں۔ یہ شہر ہے، یا تو پانی بھی پیسوں سے ملتا ہے، یا 2 نمبر کے دھندے کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ پھر جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے اچھے سے اسکول میں داخل کرا دوں گا، اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گا۔ سائیں، تو کیا اس شہر کے سبھی لوگ 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں؟ سدھورا نے بظاہر سودا لوئی سے پوچھا۔ تقریباً جو لوگ نہیں کرتے وہ کسی فٹ پاتھ یا گٹر کے کنارے قابل رحم زندگی گزارتے ہوتے ہیں، پرویز نے تلخ لہجے میں کہا۔ مگر سدھورا اس کے بات سے بالکل متفق نہ تھی، کیونکہ اسے اپنی موسن ڈاکٹر فوزیہ کو بھی دیکھا تھا۔ وہ محنت اور دیانتداری سے اپنے فرائض کی بجا آوری کرتی تھی، اور اللہ کا دیے اس کے بعد سب کچھ تھا۔ کیا سوچ رہی سدھورا؟ اچانک پرویز نے اس کے گمسم سے چہرے کو بغور تکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں سائیں، وہ قدرے گڑبڑا کر بولی۔ پھر ذرا ہمت کر کس نے پوچھا؟ تو سائیں، یہاں سب لوگ اگر غلط دھندا کرتے ہیں تو پولیس نے پکڑتی کیوں نہیں؟ پکڑتی ہے، مگر یہ لوگ پولیس کی مٹھی گرم کرتے رہتے ہیں، پرویز نے یکدم کہا۔ مجھے بھی ایک پولیس والا آج کل بہت تنگ کر رہا ہے۔ پرویز اب دھیرے دھیرے مطلب کی بات پر آتے بولا۔ وہ بڑا خراٹ آفیسر ہے۔ اس کمبخت نے آج کل میرا لاکھوں کا دھندا چوپٹ کر کے رکھا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار مال کی بڑی کھیپ آئے گی تو اسے فروخت کر کے ایک اچھی سی جگہ پر بہت بڑا بنگلہ لوں گا۔ اس طرح ہم ٹاٹ باٹ سے رہیں گے، تاکہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے تو ایک ہنسی کھیلتی آرام دہ زندگی گزارے۔ پرویز نے اس بار دانستہ سدھورا کے ہونے والے بچے کی ناجائز کی بجائے ہمارا بچہ کی اس طرح استعمال کی تھی، جس پر سدھورا کو خاطر خواہ دلی تسکین کا احساس ہوا تھا، مگر وہ ہنوز پرویز کی طرف سے بے چینی کا شکار تھی۔ اب اس نے جھجک آمیز خاموشی کو بالائے طاق رکھ کر پوچھا۔ سائیں، آپ کھل کر بات کرو نا، آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر پرویز نے سگریٹ کا ایک آخری اور گہرا کش لے کر اسے فرش پر پھینکا، اور اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے عجیب سی نظروں سے سدھورا کو دیکھا۔ پھر ایک اسرار بھری آواز میں بولا۔ سدھورا، تھانے کا جو پولیس افسر ہے، اگر وہ کسی طرح راضی ہو جائے تو پھر آگے روڑے نہیں اٹکائے گا۔ دراصل وہ ایک عیاش فطرت آدمی ہے، تو اگر اس کا دل موہ لے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ سدھورا بزبنی شوہر کا منہ تکنے لگی۔ اس کے دل و دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس قدر بے غیرت نکلے گا کہ اپنی ہی بیوی کا سودا کرے گا۔ وہ ایک دم پلنگ نما چارپے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے اندر کھولتے ہوئے لاوے پر قابو پاتے قدرے ترش روئی سے بولی۔ سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی عزت کو آپ دوسرے کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایسے دھندوں میں یہ سب چلتا ہے سدھورا، مگر میں نہیں چل سکتی، اور تجھے رب سائیں کا واسطہ مجھ سے پھر کبھی دوبارہ ایسی گندی بات نہ کرنا۔ شہر میں ایسی عورتیں بہت ہیں، کوئی بھی خرید کر اس مردود کی جھولی میں ڈال دے، لیکن بکواس بند کر اپنی اور بیٹھ جا میرے سامنے۔ دفعتاً پرویز نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی ہراساں چہرے پر اپنی برماتی نظریں گاڑ کر بولا۔ کیسی بیوی ہے، اپنے شوہر کی خاطر اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ یہ اتنا سا کام ہے سائیں؟ سدھورا روحان سے انداز میں بولی۔ یہ اتنا سا کام تو میری روح کی موت ہے۔ اس سے تو اچھا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار ڈالو۔ تیرا نہیں، میں تیرے ہونے والے ناجائز بچے کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ پرویز یکدم ابلی ہوئی آنکھوں سے گھور کر بولا۔ اس وقت تیری غیرت اور شرافت کہاں تھی، جب تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے منگیتر کی خاطر ایک وڈیرے زادی کی باندی بننا قبول کر لیا تھا؟ میں نے تو پھر بھی تیرے ساتھ شادی کر کے تجھے اور تیرے ہونے والے ناجائز بچے پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سائیں، وہ میری ایک مجبوری تھی۔ وہ شدید ذہنی کرب کی وجہ سے رو پڑی، مگر پتھر دل پرویز کو اس کی حالت پر رحم نہ آیا۔ وہ آخری بار فیصلہ کن لہجے سے بولا۔ دیکھو سدھورا، تیرے اور تیرے ہونے والے بچے کے لیے یہی بہتر ہے
کہ تو میری بات مان لے، ورنہ تو اپنے برے بھلے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اور ہاں، اپنے اس ڈاکٹرنی کو اس کی ہوا دماغ میں مت رکھنا، وہ بار بار ایسی بدچلن لڑکی کو پناہ نہیں دے گی۔ دانو تشنی کے ذہن میں بجھے ہوئے تیروں نے الم نصیب صدورہ کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ پرویز کمرے سے نکل گیا اور صدورہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے رونے لگی۔ پرویز نے اسے کل تک سوچنے کی مہلت دی تھی، مگر وہ پھر کل کبھی نہ آ سکی۔ یہ اس سے اگلے دن صبح کا ذکر ہے۔ پرویز حسب معمول علیہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا اور صدورہ بے دلی کے ساتھ روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ پرویز کی زہریلی گفتگو اور اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں اس کی بار بار ناجائز کی تکرار نے صدورہ کو شوہر سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ کام میں بھی اس کا دل نہ لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی ہرمہ نصیبی پر چپ کے آنسو بہانے لگی۔ ایک لمحے کو اس کی جی میں آئی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، ہمیشہ کے لیے واپس اپنی محسنہ ڈاکٹر فوزیہ کے پاس، مگر پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سوچتی کہ اسے بار بار اپنی محسنہ پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ اس کے پاس چلی بھی جاتی ہے تو آگے چل کر اس کی محسنہ کو، اس کے گھر والوں کی عزت بھی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ جب وہ انتہائی مایوسی کی حدود میں داخل ہونے لگتی تو اچانک ایک ننھا سا وجود اس کی چشمے تر میں ہمکتا ہوا رقصہ ہونے لگتا، اس کی خواہش کا بھی گلا گھونٹ دیتا۔ دفتن باہر دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور صحن میں آ گئی۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ باہر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ اس نے بالآخر دروازے کے قریب آ کر پوچھا۔ دروازہ کھولو، ڈاکٹرنی صاحبہ نے بی بی صدورہ کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں اور ساتھ ان کا پیغام بھی لایا ہوں۔ باہر سے ایک اجنبی مردانہ آواز ابھری، مگر چونکہ اس کی محسنہ ڈاکٹر فوزیہ کا نام دیا گیا تھا، اس سے صدورہ نے بلا جھجک آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر سامنے نظر پڑتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ سامنے جہاں داد اپنے چند ہواریوں کے ساتھ کھڑا اسے زہریلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جہاں داد کو دیکھ کر صدورہ کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھر دوسرے لمحے اپنے بقا کا جذبہ خوف کے جذبے پر حاوی ہونے لگا۔ صدورہ پھرتی کے ساتھ واپس سین کی طرف پلٹی۔ سین کے کونے سے سیڑھیاں اوپر چھت کی طرف جاتی تھی۔ صدورہ چیختی چلاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور جلدی زینے طے کرنے لگی۔ اس کے عقب میں جہاں داد اس کے ساتھی اندر گھس آئے اور وہ بھی صدورہ کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ ایسے نازک اور خطرناک لمحات میں صدورہ کی حاضر دماغی اس کے لیے سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اگلے ہی لمحے چھت پر پہنچ چکی تھی۔ چھت بالکل سپاٹ تھی، اوپر کوئی کمرہ نہ تھا، صرف 3 فٹ کی چاردیواری تھی۔ وہ چھت پر آتے حلق کے بل چیخنے چلانے اور مدد کے لیے شور مچانے لگی۔ یہ گنجان محلہ تھا۔ گھروں کی دیواروں چھتیں تقریباً متصل تھیں۔ ادھر جہاں داد اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس علاقے میں پٹھان اور ہزارے کے لوگ آباد تھے۔ اس طرح ایک تنہا عورت کے گھر میں گھسنے پر ان لوگوں کو تھانے میں جانے سے پہلے خود تواضع کر ڈالتے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اسی میں ایف پہ جانے کے واپس ہو لیا جائے، اور یہ جب تک لوگ اکٹھے ہوتے جہاں داد اپنے کارندوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھا فرار ہو چکا تھا۔ ایک ایک پل ڈاکٹر فوزیہ کے سینے پر بھاری سیل کی طرح بیت رہا تھا۔ اسے اب خود سے زیادہ اپنے مما پاپا کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ اس کی اچانک گمشدگی پر کس قدر ہلکان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ شام 5 بجے گھر سے نکلی تھی ڈاکٹر جواد کے ساتھ۔ اب 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جہاں داد اس کے کارندوں نے اس کا موبائل بھی چھین لیا تھا، ورنہ اپنے مما پاپا سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اسے ڈاکٹر جواد کا بھی خیال تھا، جانے وہ کہاں ہوگا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے یہ شکر کیا تھا کہ جہاں داد اس کے کارندوں نے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے۔ گودام کے اندر ایک بیمار سا بلب روشن تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ جھنگا چارپے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر سناٹا طاری تھا۔ وہ دروازے کے قریب آئی، اسے کھینچ کر دیکھا۔ وہ باہر سے بند تھا، شاید تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ واپس مڑی اور بغور گودام کی شکستہ دیواروں کا جائزہ لینے لگی۔ جگہ جگہ سے دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا اور ان سے سیلہ زدہ اینٹیں جھانک رہی تھی۔ خاصی بلندی پر اسے روشن دان کے نام پر ایک روزن سا نظر آیا۔ وہاں سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر آس پاس بکھرے الا بلا سامان پر نظر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر زنگالود اور پرانے زرعی آلات کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سوچ کر واپس دروازے کی طرف پلٹی اور کوئی جھری تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے ایک ایسی باریک اور متوازی جھری دکھائی دے گئی جو دروازے کے قبضوں کے قریب بنی ہوتی ہے۔ فوزیہ نے فوراً اپنی ایک آنکھ وہاں لگا دی۔ سامنے اسے ایک چھوٹی سی ڈیڑھی جمان جگہ نظر آئی جو سنسان تھی۔ اس کے بعد کوئی دروازہ نہ تھا۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے حلق کے بل چیخ کر مچانا شروع کر دیا، کوئی ہے، مجھے یہاں سے نکالو،
مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ فوزیہ چیختے چیختے بے دم سی ہو گئی۔ مارے خفت اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہی گہری خاموشی چھائی رہی۔ فوزیہ کو اب یہ اذیت ناک احساس ہونے لگا تھا کہ یہ جگہ آبادی سے دور کسی ویران مقام پر تھی، اور یقیناً یہ غلام نما عمارت جہاں داد کی ملکیت ہوگی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا حلق دکھنے لگا۔ وہ گودام کے اس حصے کی طرف بڑھی جدھر زنگالو زرعی آلات بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک آہنی راڈ دکھائی دے گیا۔ اس نے اٹھائی اور دوبارہ دروازے کی طرف لپکی۔ قریب پہنچ کر وہ آہنی سلاخ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ بری طرح سلاخ سے فولادی زنگالو دروازہ پیٹے جا رہی تھی، حتیٰ کہ بے دم سی ہو گئی۔ وہ تنہا میں رک کر زور زور سے ہانپنے لگی اور باہر سے کسی کی سنگن لینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود۔ باہر وہی منحوس خاموشی کا راج تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ باہر دور دور تک کس قدر خوفناک ویرانہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ مایوسی ہو کر دوبارہ چارپائی پر بے دم ہو کر گر پڑی۔ مایوسی بے بسی نے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح مضطرب سی چارپائی پر بیٹھی رہی۔ وقت گزر رہا تھا، بھیدو بھری رات بیت رہی تھی، اور فوزیہ کے اندر تشویش اور وسوسوں کے ناگ پریشان پن اٹھائے اس کی چشم کے سامنے رقصہ ہونے لگے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے مضطربانہ انداز میں دوبارہ اپنے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اس کے اندیشوں پر پریشانی اب فزونتر ہونے لگی۔ مانی سے سدھورا کا خیال آیا اور وہ گھٹ کر رہ گئی۔ اسے سدھورا کی پریشانی لاحق ہونے لگی تھی۔ اس مردود جہاندار نے اسے مجبور کر کے سدھورا کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اب نہ جانے وہ سدھورا یہ اس کے شوہر پرویز کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس کا تصور کر کے ہی فوزیہ لرزہ بر اندام ہوئی جا رہی تھی۔ اسے اب تھوڑا سا پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ کاش وہ جہاندار کو سدھورا کے بارے میں کچھ نہ بتاتی اور اپنی بات پر ڈٹی رہتی، مگر وہ کیا کرتی؟ خود جہاندار اور اس کے گماشتوں کے آگے بے بس اور مجبور ہو گئی تھی۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتی تو ان سب کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاتی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے مجبوراً ایسا کیا تھا۔ فوزیہ کا خیال تھا کہ جہاندار سچ بتانے کے بدلے اسے چھوڑ دے گا، اور بعد میں فوزیہ پہنچ کر گھر سدھورا اس کے شوہر پرویز کو جہاندار اس کے کرندوں کے خطرناک عزائم کے بارے میں خبردار کر دے گی۔ لیکن جہاندار اس کی سوچ سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوا تھا۔ اس نے پھر بھی فوزیہ کو آزاد نہ کیا، بلکہ بدستور اسے یرغمال بناتے ہوئے پہلے اس کے سچی تصدیق کرنے کے لیے سدھورا کو اغوا کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ غرض ڈاکٹر فوزیہ کو ایک ساتھ کئی پریشانیوں نے آ گھیرا تھا۔ اچانک ایک آواز پر ڈاکٹر فوزیہ بری طرح ٹھٹکی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی اور قریب سے ان آوازوں پر کان دھرنے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی بارات تھی، کیونکہ یہ آوازیں شہنائیوں، ڈھول، دھماکوں اور نفیریوں کے گونجنے کی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس سمے بارات کے گزرنے پر تعجب تو ہوا، مگر پھر یہ سوچ کر تقریبات ہی ایسی ہوتی ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تو رات گئے تک دھوم دھڑکا مچا رہتا ہے۔ بہر تو ڈاکٹر فوزیہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے اب اس منحوس قید سے رہائی کی امید ہو چکی تھی۔ پھر جیسے وہ شور مچاتی بارات ذرا قریب آئی، ڈاکٹر فوزیہ نے مدد کے لیے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لوہے کی سلاخ سے بھی آہنی دروازہ بری طرح پیٹنے لگی۔ مگر جلدی اس پر یہ بھیانک اور غم انگیز حقیقت منکشف ہوئی کہ اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی مثل تھی، کیونکہ بارات جیسے ہی قریب آئی اس کے ڈھول بازوں کا شور اس قدر تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کی چیخنے کی آواز طوطی کی آواز ثابت ہوئی تھی۔ پھر ذرا دیر بعد بارات گزر گئی۔ ایک بار پھر وہی منحوس سناٹا آسیبی چمگادڑوں کی طرح غیر مرئی دیواروں سے چمٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بے بسی اور مایوسی کے شدید احساس تلے اپنے ہاتھ میں پکڑی سلاخ پرے پھینک دی، اور وہیں دروازے کے ساتھ لگی پشٹیکائے نیچے کھدرے فرش پر بیٹھی اور وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ چارے بوڑھے مٹھل ہاری کی بساط ہی کیا تھی۔ اس کی موت پر کسی نے 4 آنسو بھی نہ بہائے تھے، اور تدفین بھی اس طرح اس کی تھی جیسے کسی جانور کو گڑھے میں پھینک آئے ہوں۔ ماں بیٹے خوش تھے ہی، مگر ملوکہ اب خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ ملوکہ ہی تھی، اپنی باپ کی موت پر خوب روئی تھی۔ عجیبہ اور خالقو دونوں کا راستہ اب صاف ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ملوکہ میں اب عاطر خان سے شادی سے انکار کی ہمت نہ ہوگی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ملوکہ باپ کے مرنے کے بعد خود سر ہو جائے گی۔ اس کا ان دونوں ماں بیٹے کو تب اندازہ ہوا جب مٹھل کی موت کو 7 روز گزرنے کے بعد خالقو نے ماں سے ملوکہ کی عاطر خان سے شادی پر رضامندی لینے کو کہا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ خالقو خلاف معمول جلد گھر آ گیا تھا اور باہر سین میں کھری چائے پر بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ عجیبہ اندر کوٹھی میں ملوکہ کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ دھیے، اب تو تیرا پیو بھی نہیں رہا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ ہمیں اپنی روٹی کے لالے ہی پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے تیرا بوجھ بھی ہے سر پر۔
اپنی ضد چھوڑ دے اور اپنے گھر کی ہو جا۔ ماں کی بات سن کر ملوکہ نے تیز نظروں سے کو گھورا، پھر تلخی سے بولی، کیوں امڑ؟ ادا خالکو مر گیا ہے، کیا وہ کما نہیں سکتا؟ بوڑھے باپ کی کمائی پر تو ہاتھ صاف کر رہا تھا، اب کیا میری کمائی کھائے گا؟ میں کھیتوں میں مزدوری کر سکتی ہوں۔ اگر تم دونوں ماں بیٹے کان کھول کر سن لو، میں مرتی مر جاؤں گی مگر اس منحوس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ آخر الفاظ ملوکہ نے جان بوجھ کر باہر سین میں موجود خالکو کو سنانے کے لیے کہے تھے۔ یہ سبب تھا کہ خالکو غصے سے بھناتا ہوا چارپے سے اٹھا، بیڑی کا ٹوٹا پاؤں تلے کچل کر اندر کوٹری میں آ گیا۔ کیا بکواس کرتی ہے، شادی نہیں کرے گی؟ کیونکہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے تیرا؟ بول۔ وہ قہر آلود نظروں سے ملوکہ کو گھور کر بولا۔ ملوکہ بھائی کے لہجے اور چڑے ہوئے تیوروں سے مروب ہوئے بغیر نفرت انگیز لہجے میں بولی، میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں گھر سے بھاگوں، اور تو کون سا غیرت مندوں والا کام کر رہا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض تو مجھے ایک بوڑھے عیاش کے پلے باندھنا چاہتا ہے؟ ملوکہ کے کھرے جواب پر خالکو اس پر چڑھ دوڑا۔ جب تک عجیبہ بیچ میں آتی، خالکو ملوکہ کے قریب پہنچ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ سریر کمینی، اپنے بڑے بھائی کے سامنے زبان چلاتی ہے۔ تھپڑ کھا کر ملوکہ بھی زخمی ناگن کی طرف پھنکارتے بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ جوان بہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے، چرسی موالی، بڑا بھائی بنتا تو پہلے جا کر روٹی کما۔ بوڑھے باپ کے ٹکر پر پڑ رہا تھا، اب میرے ابزے کی روٹی کھائے گا؟ ملوکہ کا چہرہ دکھ اور غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ خالکو غصے میں لال پیلا ہو گیا اور ملوکہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ تکلیف کی شدت سے ملوکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عجیبہ یکدم بیٹے کے سینے پر دہتر مارتے بولی، ارے چھوڑ، حیا کر، یہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ بالدی کے، چھوڑ۔ ماں کے درمیان آتے ہی خالکو نے جھٹکے سے ملوکہ کے بال چھوڑ دیے۔ ملوکہ ہانپنے لگی، پھر وہ اسی لہجے میں دونوں ماں بیٹے کو گویا خبردار کرتے بولی، تم دونوں کان کھول کر سن لو، اب وہ وقت نہیں رہا کہ تم لوگ مجھے مجبور اور کمزور سمجھ کر اپنے لالچ کی بھیڑ چڑھا دو۔ اگر دوبارہ مجھے اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی تو میں سیدھی تھانے چلی جاؤں گی۔ اس کی دھمکی نے جیسے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ خالکو کا دماغ پھر الٹنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اسے زدوکوب کرنے کی کوشش کرتا، عجیبہ فوراً دونوں کے بیچ آ گئی اور بیٹے سے بولی، تو جا پٹ، باہر جا، اپنی دھی کو سمجھا لوں گی، جا تو۔ ماں کے سمجھانے بجھانے پر وہ غصے سے ملوکہ کے خورم چہرے کو گھورتا ہوا پاؤں پٹک کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ عجیبہ پیار سے ملوکہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ملوکہ نے نفرت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تو بھی چلی جا مڑ، اور مجھے سمجھانے کے بجائے باہر جا کر اپنے لاڈلے پوٹ کو سمجھا، جا۔ ماں عجیبہ برا سا منہ بنا کر باہر سین میں آ گئی۔ کیا ہوا امڑ؟ وہ مانتی ہے پھر؟ باہر چارپے پہ غصے میں بھرے بیٹھے خالکو نے ماں سے کہا، ارے ذرا تم ماٹھ کر، یہ جوان بہن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ماں نے اسے سمجھایا تو وہ ماں کو بھی دوسری نظروں سے گھورتے ہوئے شکی لہجے میں بولا، امڑ تو بھی اس کی طرفداری کر رہی ہے؟ ارے چریا چھوکرا، میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، ذرا صبر سے کام لے، عجیبہ نے کہا، پھر اس کے قریب آ کر ہولے سے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھ تو فکر نہ کر، میں اس کی ماں ہوں، آہستہ آہستہ اسے سمجھا لوں گی، میری بیٹی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، مگر ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ ہماری عزت کا جنازہ لے کر تھانے پہنچ جائے گی، پھر پورے گوٹ کے لوگ تھو تھو کریں گے ہم پر۔ ماں عجیبہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے ملوکہ کو شدید غصے کے عالم میں کوٹ سے نکلتے دیکھا۔ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر خالکو نے دلش لہجے میں پوچھا، رک جا ملوکہ، کدھر جا رہی ہے؟ بھائی کی بات سن کر ملوکہ کے قدم رک گئے اور وہ بھائی کے چہرے پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، میں چاچا سکھیو کے یہاں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خالکو کے جواب کا انتظار کیے بغیر روتی سکتی ہوئی اپنی جھگی سے باہر نکل آئی۔ بازو میں ہی چاچی سکھیو کی جھگی تھی، اپنے اجرک سے آنسو پوچھتے ہوئے چاچا سکھیو کی جھگی میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی سین پر بچھی کھری چارپائی پر چاچا سکھیو روٹی کھا رہا تھا۔ میرا اور اس کی ماں بھی وہی سین میں ہی موجود تھے۔ وہ ملوکہ کی حالت میں دیکھ کر چونک گئے۔ چاچا سکھیو کو دیکھ کر ملوکہ کے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور روتی اس کی طرف جھپٹ کی۔ چاچا سکھیو بھی اپنے بھتیجی کی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اور روٹی سے ہاتھ کھینچ کر چارپائی پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ملوکہ چاچا صحیح پکارتی اس سے لپٹ گئی اور اس کے باپ جیسے شفیق سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاچا سکھیو بیچارہ پریشان ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ ملوکہ کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے ملائمت سے بولا، میری دھی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کس نے تجھ پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی تو بتا، قسم مرشد کی کلاڑ سے ٹوٹے کر کے رکھ دوں گا، جلدی بتا۔ اس کے بعد جوش میں کب کپا رہی تھی مگر ملوکہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر مائی عجیبہ گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی۔ بھاجائی کیا بات ہے؟ جن ملوکوں کو کیا ہوا؟ اپنے مرحوم بھائی مٹھل کی بیوی کو دیکھ کر سکھیو سے پوچھا۔ عجیبہ ایک دم پریشان ہو کر بولی، کچھ نہیں، یہ تو ایسے ہی روتی ہوئی ادھر آ گئی، تیری چھوکری،
یہ کہہ کر بیٹی ملوکہ کو پیار سے چھوتے بولے، چالڑی دھیے، کیوں بھرا چاچا سائی کو پریشان کرتی ہے؟ نہیں، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ملوکہ نے نفرت سے ماں کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ انہیں چاچا سکھی سے بولی، چاچا تو مجھے یہاں رکھ لے، کیونکہ مرنے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ ارے میری دھی، کون کہتا ہے تو یتیم ہے؟ میں زندہ ہوں، ابھی تیرے پیو کے برابر ہوں، تو میرا اپنا خون ہے۔ چاچا سکھی نے محبت بھرے جوش سے کہا۔ عجیبہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے بولا، آ جائی، تو واپس جا، اسے ذرا ادھر اپنا بوجھ ہلکا کرنے دے، بعد میں اسے لے آؤں گا۔ دیور کی بات پر عجیبہ شدید تذبذب کا شکار نظر آنے لگی، پھر ناچار خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ ادھر میرا نے ملوکہ کو تھام لیا تھا، اس کی بھابھی ملوکہ کو گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ چاچا سکھیوں کی کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ معاملہ گھر سے باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہی ہے، جس کی تفصیل ملوکہ ہی صحیح طریقے سے بتا سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنی بھابھی سے کچھ استفسار کیے بغیر اسے خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلتا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملوکہ اپنی سسکیاں ضبط کیے چاچا سکھیوں کو اصل بات سے آگاہ کر رہی تھی۔